اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور آپ اسے اپنے پسندیدہ چینل پہ ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو آپ کی ٹی وی سیٹس کی وساطت سے آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے اور ہر گھر میں دین اسلام کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے کسی طور۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب حقوق کے تعلق سے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور یہ بنی نوع انسان کو آرگنائز کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ جناب زندگی کے تمام اسپیکٹس پہ، تمام شعبوں پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب آپ کو، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو شریعت کی جانب سے مکمل اور جامع رہنمائی الحمدللہ مل جاتی ہے۔ جناب، ہم نے جب بات کی حقوق کی تو اسلام میں جو حقوق کا تصور ہے وہ انسان کے وقار، انسان کے احترام اور مساوات پہ مبنی ہے۔ اس سب کے حقوق کی الحمدللہ دین اسلام بات کرتا ہے، وہ چاہے ہمارے بڑے ہوں، وہ چاہے ہمارے چھوٹے ہوں، یعنی تمام مخلوقات کے حقوق کا تصور دین اسلام میں موجود ہے۔ جب ہم نے دیگر مخلوقات کے حقوق کی بات کی تو ایک ذات ایسی ہے، یعنی آج کا جو موضوع ہے جناب، وہ یعنی موضوع اپنی انفرادیت کے اعتبار سے میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ کم بات کی جاتی ہے، تو یہ ایک منفرد موضوع ہے، اور آج ہمارا عنوان ہے حق النفس کے تعلق سے، یعنی اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق بنتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ یعنی لیتھارجی کا شکار ہو جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، لمبا ٹائم کام کرتے ہیں، یعنی دن میں 16 گھنٹے یا تو وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، یا تو جناب خواتین کوئی خاص کوکنگ میں لگ گئی ہیں، یا سلائی ہو رہی ہے، یا پڑھائی ہو رہی ہے، کوئی بھی کام بہت لمبے عرصے تک ہو رہا ہے، یا جو ورکنگ لیڈیز ہیں وہ جناب اپنے دفاتر میں یا مدارس میں جو اسکولز میں پڑھاتی ہیں، وہ ٹیچرز بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، تو اپنی ذات کے کیا حقوق ہیں، یہاں بھی مساوات رکھنی ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے الحمدللہ کہ وہ آپ کی حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اپنی ذات کے حقوق، اپنے آرام کو بھی خیال رکھنا ہے جناب۔ آج جو اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جداگانہ انداز تکلم ان دونوں کا ہے، اور بہت عمدہ انداز میں عام فہم آپ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہم ان دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم عالمہ رابعہ خان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عالمہ شیرین خان، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور رابعہ آپ کو بھی۔ اور جناب آج بھی یعنی ہماری ایک، میں آپ سے یہ کہتی بھی ہوں اور یہ میرے لیے سعادت مندی بھی ہے، خوش بختی ہے کہ میں بھی ان سے سیکھ رہی ہوں، میں بھی آپ کی تلمیذہ ہوں، ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کو آف ایئر آن ایئر تنگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ بیپر پہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب عالمہ رابعہ خان، منفرد موضوع ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں، خواتین ہیں نا، رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اور کرنی چاہیے جب دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ قواعد و ضوابط کی بھی بات کرتا ہے، وہ کہیں پہ کچھ قیودات بھی ہمیں سمجھاتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ بعض لوگ اپنی ذات کے حق کا یا حقوق کا خیال نہیں کرتے، اتنا آرام نہیں کرتے کہ جتنا انہیں کرنا چاہیے، اور جناب 15-15 20-20 گھنٹے کام کر رہے ہیں،
اوور ورک جو پرسنز ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں میری بہنیں اوور ٹائم لگا رہی ہوتی ہیں, یعنی دے آر آلویز ورکنگ, ان لوگوں کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اور اگر آپ مزاج شریعت پہ غور و فکر کریں تو آپ کو ہمارے دین اسلام کی شریعت میں بہت اعتدال پسندی دکھے گی. یعنی کہ جو بھی تعلیمات شریعت نے فراہم کی ہیں بہت زیادہ اور بہت کمی سے درمیانہ راستہ فراہم کیا ہے کہ میانہ روی سے کیسے چلنا ہے. اور یہ کوئی ایک عبادات کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ ہر واک آف لائف, یعنی کہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کو یہی تعلیمات میسر ہوں گی کہ آپ نے میانہ روی کا دامن تھامے رکھنا ہے. تو اگر آپ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے ہم اگر غور کریں تو ہمیں ایک بہت بڑی کلیکشن ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کی, جس میں جب صحابہ کرام یا صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادات کی کثرت اختیار کیا کرتے تھے, یعنی کہ فرائض و واجبات کی تکمیل کے علاوہ وہ تقوی حاصل کرنے کے لیے عبادات کی کثرت اختیار کرتے تھے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے. گویا کہ ان کی نیت تو بہت اچھی تھی, رضا الہی سے بڑھ کر اور کیا ہے جس کا فیض انسان حاصل کرنا چاہے, لیکن سٹل جب وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے دکھائی دیے تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی, بلکہ ان کو تاکید فرمائی کہ ہم پر ہمارے اللہ کا حق ہے, ہمارا اپنا حق ہے, اور ہمارے اہل و عیال کا حق ہے. اور بے شمار احادیث اسی کانٹیکس میں آپ کو ملیں گی. تو یہاں سے ہمیں مل جاتا ہے ایک اصول زندگی کا کہ ہم نے زندگی کا کوئی بھی کام کرنا ہے, وہ تو ایک عبادات کا معاملہ تھا, گویا کہ جو سب سے زیادہ شریعت کے کلوزسٹ معاملہ تھا, اس میں اللہ کے نبی ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں. تو اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دنیاوی معاملات ہیں تو وہ بدرجہ اولیٰ اس اصول کے تابع آ جائیں گے. تو اگر اس اصول کے مد نظر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے سے چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا کہ اس طرح کہ ہماری خود کی صحت, ہمارا حق متاثر نہ ہو. اسی طرح ہم پہ جو اللہ کا حق ہے, یعنی ہماری عبادات, نماز, جیسے کبھی خواتین کچن میں رہتی ہیں تو اتنا ہی چلی جاتی ہیں کہ نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی جاب کر رہا ہے اتنی اوور ٹائم جاب کر رہا ہے, نماز کا کوئی ہوش نہیں ہے. تو اللہ کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے تو. سیکنڈ, ہمارا اپنا حق, آپ اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, آپ آرام نہیں کر رہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سوئیں یا بہت زیادہ آرام کریں, لیکن جتنی مقدار آپ کی باڈی کو آپ کے پیشے کے حساب سے ضرورت ہے, جیسے کوئی بہت ہر کام کی نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, جس میں بہت زیادہ باڈی یوز ہو رہی ہو, مشقت ہے, یا کسی میں ذہنی جو ہے وہ ایکسرسائز بہت ہو رہی ہے, تو اس حساب سے آپ کی نیند کا آپ کو تعین ہونا چاہیے کہ مجھے کتنی نیند ریکوائرڈ ہے, آپ اتنی پوری کریں. اسی طرح آپ کے اپنے اہل و عیال کا بھی ٹائم آپ پر ہونا چاہیے. یعنی کہ اہل و عیال کے ٹائم سے کیا مراد ہے کہ آپ نے فیملی کے ساتھ کتنا وقت دینا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی شخص کتنا بھی کما لے, اگر وہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دیتا, ان کی اچھے سے تربیت نہیں کرتا, ان کے ساتھ فیملی مومنٹ نہیں ہوتے, آپ دیکھیے گا اس فیملی میں فیملی ویلیوز نہیں ہوتی. پیسہ بہت ہوتا ہے, فیملی ویلیوز نہیں ہوتی. اور یہی آج کے دور میں کثرت سے دیکھا جا رہا ہے کہ اتنا پیسہ بھی لوگ ارن کریں لیکن مورل ویلیوز کسی بھی فیملیز کی اب بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. فیملی ٹائم نہیں ہوگا, ہر ٹائم موبائل, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, اس میں تو آپ کو بچے دکھائی دیں گے. لیکن اگر کہیں کہا جائے, اور اکثر لوگ اب اس کو بہت زیادہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں کہ فیملی مومنٹس بھی آپ کے ہونے چاہیے جس سے بچوں کو فیملی کی اہمیت کا احساس ہو. اب وہ سب کیوں نہیں ہے؟ اوور ٹائم. ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ اوور ٹائم دینا شروع کر دیا ہے. تو اگر آپ قصب معاش کے سلسلے میں خاص طور پہ اب دیکھیں تو پرانے دور کے لوگ جو تھے وہ محنت مشقت کر کے کماتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کو, حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ اس کو کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے, یا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کرے, یا اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کے لیے جو ہے وہ حلال دنیا کو طلب کرے گا, تو وہ روز محشر اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے اصحاب خود قصب معاش کیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اس نے خود کما کر کھایا ہو. جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خود سنت مبارکہ ہے کہ وہ خود کما کے کھایا کرتے تھے. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں
تو محنت اور مشقت سے شریعت منع نہیں کرتی. محنت اور مشقت میں تو اجر ہے. آج کل ٹیکنالوجیز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس بات کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے, یا اس بات کو لوگ بہت زیادہ مطلب اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ بھائی محنت کم ہو کمائی زیادہ ہو. جبکہ یہ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہماری سوچ بن گئی, جبکہ پہلے کے دور میں دیکھیں ہمیشہ سے کسب معاش کے لیے محنت و مشقت ہی کی گئی ہے ہمارے بڑوں نے. ٹھیک. تو اس بات کے پیش نظر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ, اور لوگ بہت حوصلہ ان کی شکنی ہو جاتی ہے کہ ان کو محنت زیادہ کرنی پڑی ہوتی, پے اتنی نہیں مل رہی ہوتی. صحیح ہے, ٹھیک تو ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ محنت حلال کمانا ہے, اس سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, کیونکہ اگر آپ کم محنت کریں گے اوبویسلی آپ سود کی طرف رشوت کی طرف جائیں گے, تو حرام ذرائع بھی نہیں جانا. اس اصول کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کا حق, اہل و عیال کا حق اور اپنا حق وہ متاثر نہ ہو, تو آپ ہر کام اعتدال کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان کو متاثر کریں گے تو obviously آپ اپنے آپ کو خود ہی مشقت میں ڈالیں گے. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں, ہماری ریگولر کالر ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. حمیرہ آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ یہ آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اچھا ہے نا, میں نے دیکھا تھا نا کویشچن یار, مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا, اور خواتین کو تو معلوم ہونا چاہیے. میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو ہے مزید اضافہ فرمائیے گا نفوس کی اقسام کے حوالے سے, قلوب کی اقسام کے حوالے سے, اور ان کی بیماریوں اور علاج کے حوالے سے, اور تصوف کے حوالے سے تھوڑا سا اس کے حوالے سے مفتی صاحب سے فرمائیے گا کہ تفصیلی کلام فرمائیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور ہم آپ کی سمت آئیں گے. عالمہ شیرین خان, بہت اچھا, یعنی میں سمجھتی ہوں کہ عالمہ رابعہ خان نے ان تمام اسپیکٹس پہ بات کی کہ جن کی وجہ سے ہم آرگنائز لائف گزار سکتے ہیں. بات کو آگے بڑھائیں گے, عبادات کے تعلق سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک الگ صورت یہ بنتی ہے کہ بھئی اتنا کام کر رہے ہیں کہ عبادات کا ٹائم نہیں مل رہا. اب بعض لوگ اتنے عبادات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں, ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ یا تو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 16 گھنٹے ٹھیک ہے, کچھ خاص ایسے ایگزامز ہیں کہ جس میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے زیادہ پڑھنا, لیکن ویسے ان جرنل بھی بعض لوگ بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, دن میں 16 گھنٹے پڑھ رہے ہیں نا, ان کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ لیکن اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں, بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے حقوق کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے اپنی ذات کے حقوق کے تعلق سے, اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں. آن بی پر براہ راست مفتی احسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, ان کی سمت بڑھیں گے. لیکن بریک سے قبل عالمہ جناب شیرین خان سے میں نے سوال کیا تھا کہ جو عبادات میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں, جواب ہم لیں گے اس کال کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں ام ہانی خوشاب سے بات کر رہی ہوں. ام ہانی بہن, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو سجدے کا جو حکم ہے, ناک کی ہڈی لگانی ہوتی ہے نماز میں, کیا مرد اور عورت کا برابر حکم ہے؟ اور دوسرا, ناک کی ہڈی کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جی, جو سجدے میں ناک کی ہڈی لگائی جاتی ہے کہ اس طرح دبا کے جو سجدہ کیا جاتا ہے, اس کا کیا حکم ہے عورتوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں گھر میں رہ کر ایز اے پیشہ مطلب شوق سے کوئی کام کر سکتی ہیں گھر میں رہ کر, جو سلائی کا اس طرح جو شوق سے کرتی ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے, مطلب ویسے اگر شوق کے طور پر کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی, اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لی ہیں. جی شیرین, آپ کے سمت آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ کثرت عبادات اور اپنا کیا کہتے ہیں مشقت سے بھرپور اعمال جو اختیار کرنا, مطلب کہ یہ مطلوب شرع نہیں ہے, کمال کی بات نہیں ہے, بلکہ انسان ایسے اعمال کو اختیار کرے دوام کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, یہ شریعت کو پسند ہے اور یہ زیادہ عظیم بڑی بات ہے. اس میں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں دائمی طور پر اختیار کیا جانے والا عمل اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. پھر فرمایا وہ اعمال, مطلب کہ وہ عمل اپنے اوپر لازم کرو جن کو اختیار کر, جن کو ادا کرنے میں, جن کو اختیار کرنے میں آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہو, طاقت رکھتے ہو. اسی طرح ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جسے کرنے والا ہمیشہ کرے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کرے.
تو اب اگر ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت کے مطلب کہ حکم احکام کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے تو گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، مطلب کہ جو حرام کام ہے، مطلب کہ مکروہ تحریمی ہے، اسات ہیں، ان امور سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارے مطلب کہ عبادات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے۔ اس کے بعد جو اگر مطلب کہ ہمارے نوافل اور مستحبات بچتے ہیں، اس میں ہمارے پاس بہت ایک کثیر کوانٹٹی آ گئی، بہت بڑی کوانٹٹی آ گئی۔ اب ان میں سے وہی افعال، وہی اعمال آپ اختیار کریں جس کی آپ ہر وقت صلاحیت رکھتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کریں، اگرچہ آپ تھوڑا ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں 16 گھنٹے پڑھنے کی، تو اب اگر ہمیں ایک جگہ یہ مل رہا ہے کہ آپ پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، اور ایک سمجھ نہیں آ رہا کتنا پڑھیں، 16 گھنٹہ بہت زیادہ اور اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ سو نہیں پا رہے، تو سب سے پہلے آپ ایک اسکیجول بنا لیں کہ میں نے دن میں کتنا ٹائم پڑھائی کے نکالنا ہے اور کتنا ٹائم اپنے لیے نکالنا ہے۔ اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو آپ یہ اپنے سونے کا ٹائم، پاور نیپس، بریک، کھانے پینے کا، یہ سب کو الگ کر لیں۔ باقی جو ٹائم بچتا ہے اس کو مینیج کر لیں کہ مجھے تھوڑا سا ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور تھوڑا سا لائک اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد جتنا بھی ٹائم بچتا ہے آپ اس میں پڑھائی کریں۔ آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دین کا پڑھ رہے ہیں، دنیا کا پڑھ رہے ہیں، اپنا جاب کا گھر پہ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہ ٹائم اس کے لیے وقف کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی دونوں مطلب کہ فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور ساتھ ساتھ آپ کی جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بھی صحیح طرح سے مینیج ہوگا اور آپ خود ایک پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب شیخ الحدیث ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بی پر براہ راست۔ حضرت السلام علیکم، آپ کی سمت آئیں گے، اور جیسے بات کی جا رہی ہے کہ یعنی اوور ٹائم کرنا، بہت زیادہ کام کرنا، اتنا کام کرنا کہ جس سے آپ کی فزیکل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، یا آپ جو ہے وہ مینٹلی جو اچھا کام نہیں کر سکتے، آپ کی آؤٹ پٹ ویسی نہیں آ پاتی کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ ٹائرڈ ہیں، آپ لیتھارجک ہیں۔ تو اب شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، بیلنسڈ لائف کیسے گزاری جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا دین فطرت ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام گوشوں میں ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور الحمدللہ۔ کوئی گوشہ ایسا ہمارے دین نے نہیں چھوڑا جس میں ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بالکل۔ ایون کہ وہ باتیں کہ جن کی طرف دوسرے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ یہ اٹرنل ہے، ابدی دین ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے ان شعبوں اور میں بھی باریک سے باریک باتوں کی طرف بھی ہماری رہنمائی فرما رکھی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ جو ہمارا آج جس ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے، اپنی ذات کے حقوق، دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہماری ذات کا، ہمارے نفس کا ہم پر کیا حق ہے۔ عربی میں سے کہتے ہیں حق النفس، نفس کا حق یعنی اپنی ذات کا حق، کہ ہماری ذات کا ہم پر کیا حق ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہماری ذات کا بھی ہم پر حق ہے، ہم نے اپنی ذات کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ جس طرح ہمارے رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے، جس طرح ہمارے پڑوسیوں کا ہم پر حق ہے، جس طرح دیگر مخلوق کا، خلق خدا کا ہم پر حق ہے، اسی طرح ہماری ذات کا بھی ہم پر حق ہے، اور یہ حق بھی اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اس حق میں بھی کوتاہی اگر ہم کریں گے تو ہم سے مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی۔ یعنی ہم ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہوتے ہیں۔ جو بھی دین کو ماننے والا ہے، چونکہ وہ ایک باؤنڈری کا، ایک لمیٹیشن کا قائل ہوتا ہے، اس لیے قائل ہوتا ہے کہ اس نے جب دین مانا، دین نام ہی ہے وضع الہی، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں۔ اب ان حدود کو ماننا ہے، ان حدود کے اندر رہ کر ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہماری ذات جو ہے وہ بھی ان حدود کے اندر ہے۔ تو ہمیں بالکل ایسی آزادی نہیں ہے کہ ہم کہیں جیسا چاہیں ہم تصرف کریں، جیسا چاہیں تصرف نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک جو ہماری آزادی ہے، اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، ایک تحدید ہے۔ جتنی آزادی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق ہم تصرف کر سکتے ہیں۔ بقیہ جہاں ہمیں پابند کیا گیا وہاں پر ہم پابند ہیں۔ حدیث مبارک ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ انا لنفسک علیک حقا ولربک علیک حقا ولضیفک علیک حقا وانا لاہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا، کہ بے شک تمہارے نفس کا، تمہاری ذات کا تم پر حق ہے، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے۔ تو ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ بات جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ کتنا پیارا ضابطہ میں دے دیا گیا، ایک پیارا جملہ بالکل سونے سے تولنے کے لائق، کہ اس کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا فآت کل ذی حق حقا،
ہر ذی حق کو اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر شروع سے کہاں سے کیا ہے، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے نفس کا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی وہ آئے حضور جان عالم علیہ السلام کی ازواج کی طرف، آپ کے گھروں کی طرف، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سرکار علیہ السلام کی عبادت کا انداز کیا ہے، وہ بھی اپنانا چاہ رہے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہیں لگا یہ تو عبادت کم ہے، اور سرکار علیہ السلام تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کے سبب سے اگلے پچھلوں کی خطائیں بخش دی ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ حضور تو جو عبادت فرما رہے ہیں وہ اپنے مقام، مرتبے، درجے کے اعتبار سے کم کر رہے ہیں، ہمارے اعتبار سے نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا عبادت الگ سے کوئی ایسی کریں کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کی حاجت ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، میں ہمیشہ ساری رات نماز میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں جو اصوم الدہر کلہ، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی پورا سال روزہ رکھنا لگاتار، رمضان کے علاوہ بھی۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں جناب عورتوں سے دور رہوں گا، فلا تزوجوا ابدا، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ آج جب سرکار علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور جان عالم علیہ السلام باہر تشریف لائے، اور آپ نے ان سے فرمایا تم لوگوں نے ایسے ایسے بات کی ہے، سنو، میں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے خوف رکھنے والا ہوں، میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکنی اصوم و افطر وأصلی وارقد واتزوج النساء، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، یعنی نفلی روزے رکھنے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رکھنے، کبھی نفلی روزے رکھنے ہیں، کبھی افطار کرنا ہے، کبھی میں سوتا ہوں رات کو اور کبھی رات کو عبادت کرتا ہوں، یعنی ساری رات جاگ کر عبادت نہیں کرنی بلکہ کچھ سونا ہے، کچھ آرام کرنا ہے، اور کچھ حصہ رات کا عبادت میں گزارنا ہے۔ فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، ساری نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض تو جو ہیں وہ تو ہیں، اور میں جو ہے وہ نکاح بھی کرتا ہوں عورتوں سے، یعنی یہ سرکار علیہ السلام نے اپنے طرز عمل کے ذریعے بتا دیا کہ جو میرا یہ طرز عمل ہے یہ تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، قرآن میں بھی فرمایا گیا نا، تو اسی لیے سرکار علیہ السلام نے باہر آ کے انہیں یہ بات فرمائی تھی کہ میرا جو عمل ہے یہ صرف میرے مقام مرتبے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ تم سب کے لیے روڈ میپ ہے، یہ لاہ عمل ہے، اس کے مطابق کرنا ہے، یعنی بیلنس رکھنا ہے، توازن رکھنا ہے، کسی بھی چیز میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا۔ ایکسٹریم جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر ہو، ایکسٹریم ہوتی ہے، وہ بری ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو عبادت کے اندر، نفلی عبادات کے اندر بھی دین کی ہمارے تعلیم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی تعلیم یہ ہے کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے، اپنا جو آرام ہے، جو کھانا پینا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور نماز کا، نوافل کا، عبادت کا، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عبادات کا خیال بھی رکھنا ہے، نفلی عبادات بھی کرنی ہے، یعنی جہاں ایک طرف تو یہ پہلو ہے نا کہ توازن رکھنا ہے، بالکل ایسا نہیں کہ آپ نفلی عبادات میں ہی لگے رہیں اور اپنی ذات کے جو آپ کے دیگر حقوق ہیں، آرام ہے یا کھانا پینا ہے، اس کو آپ ڈسٹرب کر دیں۔ جہاں یہ خیال رکھنا ہے تو وہاں یہ پہلو بھی ہے کہ نفلی عبادات کا کچھ نہ کچھ اہتمام بہرحال کرنا ہے، یعنی ایسا بے پرواہ نہیں ہو جانا کہ بس آپ کہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ فرائض اور واجبات پر تو عمل کریں گے، نوافل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نوافل سے بھی ہم نے اپنا تعلق رکھنا ہے اور اللہ کی نفلی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفلی عبادت بھی کرنی ہے۔ باقی رہ گئی بات جہاں تک جو ہے وہ تعلیم کی، اسٹڈی کی، تو مجھے تو خیر آج کل ایسے جو ہے وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے کہ جو اتنا طویل پڑھتے ہوں، اور اگر پڑھتے ہوں تو میرا بس چلے تو میں تو ان سب کو اعزازی جو ہے وہ گولڈ میڈل دوں سب کو، کہ جو اتنا تعلیم سے، علم سے محبت کرتا ہو، کہ علم تو خود ایسی محبت کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام جو عالم الخلق، احسن الخلق، اجمل الخلق، اکمل الخلق ہیں، ان سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ محبوب کہہ دو رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی یہ وہ وصف ہے کہ اس میں تو جتنا اضافہ ہو اتنا اچھا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم فرما رہا ہے کہ محبوب یہ دعا مانگو، اور اس میں ہماری تعلیم بھی ہے۔ تو جو اچھا پڑھنے والے ہیں ان کی تو خیر کیا ہی بات ہے، زیادہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو، لیکن بہرحال پھر بھی آرام کا خیال بہرحال کرنا ضروری ہے، اور غذا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جی، آرام کا بھی خیال رکھنا ہے، غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن Rest is the best for the next test۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، Rest is the best for next test۔ فار نیکسٹ ٹیسٹ۔ جناب بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، جناب اتنے اچھے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں اور ملتے رہیں گے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں حق النفس کے تعلق سے، یعنی اپنی ذات کے ہم پہ کیا حقوق ہیں۔ اس حوالے سے افراط و تفرید کا ہم سبھی شاید کسی طور شکار ہیں، تو جناب ہم سب سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔
آج ہم بات کر رہے ہیں حق النفس کے تعلق سے، اور عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور جیسے کہ بریک سے قبل مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، آپ نے مطالعہ کرنا ہے تو کیجئے. علم کے حوالے سے آپ نے بڑی فضیلت کے حوالے سے بھی کلام کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جناب آرام کا جو لوگ خیال نہیں رکھ رہے اور پھر کھانے پینے کا بھی خیال نہیں رکھتے نا، تو یہ غذاؤں میں کمی کا واقع ہو جانا، یعنی یا تو بہت کھانا یا بالکل چھوڑ دینا. میں ابھی بالکل نہیں، امی چائے لے کے کھڑی ہیں، کافی لے کے کھڑی ہوئی ہیں، یا اگر ہمارے یعنی میڈز وغیرہ ہیں وہ ہماری ہیلپ کر رہی ہیں، یا گھر کے دیگر افراد ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ پڑھائی میں اتنے مگن ہیں، محو ہیں کہ ہم اپنی غذا کا بھی خیال نہیں رکھ رہے. اور اگر پڑھائی کی بات ہی نہیں ہے، ویسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض خواتین کو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر اوبیسٹی کا شکار ہو جاتی ہیں تو اتنی شدید ڈائٹنگ پہ چلی جاتی ہیں کہ بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس کے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں. تو اب غذا کا خیال نہ رکھنا، اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، حکم شرع کیا ہے اور کیا ہدایات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر ہم مزاج شریعت کو غور کریں اور اس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو حکم ارشاد فرمایا ہے نا، اس پہ اگر وہ عمل کر کے دیکھ لے تو اس کی لائف بالکل پرفیکٹ ہے. یعنی اگر وہ شریعت کے مزاج کو سمجھ لے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اسے کسی بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بالکل ایکوریٹ اس کی لائف، اپنے بیلنس لائف بن جائے گی اس کی. اور ہم وہی باتیں عمل نہیں کرتے، ہم مطلب کہ ترجیح نہیں دیتے، اس وجہ سے ہم مصائب کا اور پریشانیوں کا شکار ہیں اور بیلنس لائف نہیں ہماری ہوتی، یعنی کہ بے اعتدالی بالکل بھرپور ہے ہماری زندگی اس سے. تو کھانا پینا اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو شریعت نے اگر صحابہ کرام اور بزرگان دین کی تعلیم دیکھیں تو کم کھانے پینے کو ترجیح دی ہے. یعنی بہت زیادہ کھانا اور کھاتے ہی رہنا یا پیٹ بھر کر کھانا شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یعنی نو کھانا تو نہیں ہے نا، ہاں نو کھانا نہیں، کم کھانا ہے. اور اس انداز میں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، یعنی کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اسی طرح نبی کریم نے بھی جب کھانے کی تعلیمات دی ہیں تو ہمیں اس انداز میں کھانا چاہیے کہ ایک حصہ بھوک کا یعنی کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا، یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیس رکھ کے کھانا چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ جب اب دیکھیں یہ شریعت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کم کھانا ہے اور اعتدال کے ساتھ کھانا ہے. ایسا نہیں کہ بھوکا رہنا ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اعتدال کے ساتھ کھانا ہے. گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، تقریب میں جائیں تب بھی اس بات کا خیال رکھیں. بالکل، گھر میں بھی اور تقریب میں بھی. اور اگر میڈیکل سائنس کی طرح سے، جدید میڈیکل سائنس کی جس طرح دیکھیں ریسرچ، تو اس میں بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ جب انسان جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنی ہی بیماریاں وجود میں جنم لیتی ہیں اور اتنا ہی زیادہ وہ فیٹس کی صورت میں باڈی میں آ جاتا ہے، یعنی کہ کولیسٹرول اور اتنی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں. یہاں تک کہ دیکھیں ہماری شریعت تو ہمیں افضل والا تعلیمات دے رہی کہ فاسٹنگ ہے یا بھوک کو کم رکھ کے کھائیں. اور آج اتنے عرصے بعد جو ہے وہ سائنس کہتی ہے کہ آپ تھوڑی سی فاسٹنگ رکھیں اور بھوک کو رکھ کر کھانا کھائیں. وہ اس لیے کہ تاکہ ڈائجیشن میں آسانی ہو، اور جو آپ غذا کھا رہے ہیں وہ جتنی، دیکھیں ہماری باڈی کو ایک مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اگر آپ نے وہ مقدار لے لی تو اس کے بعد وہ خود بخود اگر زیادہ مقدار لیے تو باڈی اس کو لے گی نہیں بلکہ خارج بدن کر دے گی یا فیٹس کی صورت میں وہ اسٹور ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اس سے کم مقدار لی تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اس کا مطلب بیلنسڈ، ہماری باڈی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم بیلنس کھانا کھائیں. لیکن یہاں پہ دو باتیں ہیں جو ہمیں بہت نوٹ کرنی ہے. ایک تو ہم کہ کھانا تو چلیں کم کھا رہے ہیں لیکن اس میں کھا رہے ہیں جنک، وہ غذائیت مل ہی نہیں رہی. تو اس لیے آپ کم کھانا کھائیں اور اچھا کھانا کھائیں، یہ خیال بھی رکھنا ہے. اور کبھی اگر دل چاہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نفس کو بالکل ہی مار لیں، اگر تھوڑا بہت دل چاہ رہا ہے تو کبھی کبھار میں اس کو رکھیں، اوکیجنلی رکھیں، ریگولرلی نہ رکھیں جس سے آپ کی باڈی میں مزید سائیڈ افیکٹ ہوں گے. اوبویسلی وہ آئل کون سا اچھا ہوتا ہے، یا بعض ریگولر بیسس پہ شوگر کا انٹیک تو ویسے ہی کم کر دیں، بالکل بہتر ہی ہے. کچھ نہیں پتا، نئی نئی خبریں آتی رہتی ہیں. اور اس میں یہ کہ اعتدال کے ساتھ تو کھانا ہے کم مطلب کہ اچھا کھائیں. اور یہ دیکھیں آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ویجیٹیبلز کی بھی ضرورت ہے، فروٹس کی بھی ضرورت ہے، دالوں کی بھی ضرورت ہے. ہر طرح کی غذا کھانے کا خود کو عادی بنائیں، بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں تاکہ وہ بھی خود کوکنگ منہ نہ کریں، چڑھائیں، خود بھی پکائیں اور گھر والوں کو بھی اچھے صحت بخش کھانے کھلائیں. اور کبھی اگر زیادہ کھا بھی لیا ہے، جیسے کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اتنا زیادہ کام کر لیا ہے، تو اس سے ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار یہ چیزیں چل جاتی ہیں کہ ابھی آپ کھانے کا دل نہیں بھی کر رہا تو لازمی نہیں آپ کھائیں ہی پیٹ بھر کے. اور کبھی آپ نے بہت زیادہ بھی کھا لیا تو کوئی بات نہیں،
نہیں, لیکن ریگولر ہمیں کیسا رہنا چاہیے, تو ہمیں نارمل کھانا چاہیے, کم کھانا چاہیے جتنی ہماری باڈی کو ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا کھانے کو ترجیح دینی چاہیے. اور اپنے آپ کو جو ڈائٹ کی آپ نے اسپیشلی بات کی, تو یہ ہمارے یہاں پہ جو بہت برا ہی ٹرینڈ چل گیا, بھوکے رہ کر ڈائٹ کرنا, یہ بہت غلط ہے. یہ کوئی اچھی ڈائٹ نہیں, آپ بیمار ہوں گے, صورت میں کمزور ہوں گے. کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد تو وہ آ جاتی ہے ایسی چیزوں پہ کہ جو اس کو مزید جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. اس کا بیسٹ حل ہے کہ کھانا پینا اچھا رکھیں, کم کھائیں, ساتھ واک کریں اور ایکسرسائز کو ترجیح دیں. اپنا جو ایکسٹرا کھا لیا ہے وہ وہی باتیں زیادہ کھا رہے ہیں تو وہ بند کریں, جلا دیں اس کو نا, ورک آؤٹ کر کے. زیادہ کھا لیے تو ویٹ اسی صورت میں بڑھ رہا ہے نا, تو نارمل کھا کر, اور جو زیادہ کھا لیے ایکسرسائز اور واک کی صورت میں اس کو اپنی باڈی سے گھر کے کام کاج نہیں کریں. گھر کے کام کاج نہیں کرتی, پھر ہمیں جم جانا پڑتا ہے نا, تو گھر کے کام کاج اگر زیادہ کریں گی تو اس سے بھی آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹون رہے گی. ہم آپ کی سمت آتے ہیں, اور مجھے یہ بتائیے کہ اچھا بعض لوگوں کو, یہ تو خواتین کے حوالے سے تو میں سمجھوں گی مطلق نہیں ہے, ایک جنرل سوال ہے, بعض لوگوں کو سگریٹ, پان, چھالیا اور اس طرح کی چیزیں کھانے کی بھی ہیبٹ ہوتی ہے نا, تو اب شریعت کیا حکم دیتی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں خواتین کا یہ پہلو آ جاتا ہے کہ جو خواتین آج کل پان بہت کھاتی ہیں, کھانے کے بعد وہ پان لے کر آ جاؤ, 5 ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لیتی ہیں, تو اس صورت میں خواتین کے لیے کہیں نہ کہیں پہلو نکل جو تمباکو شروع کر دیتی ہیں وہ تو پھر تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے اگر ہم سگریٹ کی طرف آتے ہیں, اگر آپ کی صحت خراب کر رہی ہے, باعث ضرر ہے, اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور آپ بہت ایک کثرت سے پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, لائک دن میں کوئی 2 پیکٹ پی رہا ہے, 20 سگریٹ پی رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اب کھانسی ہو رہی ہے, بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس صورت میں شرعاً ناجائز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں, تو اس کی بھی گرفت ہوگی. لیکن اگر اب یہ دیکھیں کہ آپ زیادہ نہیں پی رہے, کثرت سے نہیں پی رہے, دن میں 2 دفعہ پی لی, 3 دفعہ پی لی, بس اتنا رکھا ہوا ہے, لیکن اور وہ حد ضرر تک نہیں پہنچ رہا, اور اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا, آپ الٹا پیسے ضائع کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے مینٹل پیس آف مائنڈ کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ سگریٹ نکال کے پی لیتے ہیں, 1-2 پی لیتے ہیں, جس میں ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ ٹینشن میں لوگ کیوں پیتے ہیں, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تھوڑا سا نا ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے سگریٹ پینے سے, تو تھوڑا سا دھواں نکالتے ہیں, تھوڑا سکون سے بیٹھ کے. ہمیں لائک ہم خود اس میں بہت ساری بات کرتے ہیں, تو ہمیں لائک یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو اس چیز سے روک بھی نہیں سکتے. وہ مفتی صاحب بتائیں گے, مفتی صاحب یہ کیا, یہ جو دھواں نکال کے کوئی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, اس حوالے سے حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں سگریٹ کی تو ہم بالکل کسی بھی سطح پر حمایت نہیں کرتے, سگریٹ کی بالکل ہم حمایت نہیں کرتے. اور جہاں تک ٹینشن کی بات ہے, ٹینشن ریلیز کرنے کی, تو ٹینشن جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ریلیز ہوتی ہے, سبحان اللہ, ٹینشن جو ہے وہ درود شریف سے ریلیز ہوتی ہے, ٹینشن خدا کو یاد کرنے سے ریلیز ہوتی ہے, ٹینشن اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سے ریلیز ہوتی ہے. اور اتنے اچھے ذرائع جب کنفرم ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں, ان کنفرم ذرائع کے ہوتے ہوئے ہم کیوں اس طرح کے اوٹ پٹانگ ذرائع کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ سگریٹ کی طرف جائیں یا نشے والی چیزوں کی طرف جائیں. سگریٹ کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے, کسی بھی سطح پہ حمایت نہیں کرتے, ہم اس کی جو ہے وہ مذمت ہی کرتے ہیں. سب اپر کلاس میں اب بہنیں بھی شروع ہو گئی ہیں, غلط ہے, ہم مردوں کی حمایت نہیں کر رہے, خواتین کا طور زیادہ, تو مرد ہو یا عورت ہو بہرحال سگریٹ نہیں پینی چاہیے. باقی جہاں تک شرعی حکم کی بات ہے وہ ایک اپنی جگہ پر, مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. کوئی جب فتویٰ مانگے گا تو ہم اس کو فتویٰ بتائیں گے کہ جب کس حالت میں جو ہے وہ جواز کی گنجائش ہے, لیکن جواز کی گنجائش ہونا اور چیز ہے اور اس کا قابل تحسین ہونا اور چیز ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فی نفس سے ہی جائز ہوتی ہیں لیکن قابل تحسین نہیں ہوتی, ہم ان کی تحسین نہیں کرتے, نہ ہی ہم ان کی ترغیب دلاتے ہیں, ہم ترغیب اس کی بالکل نہیں دلاتے. ٹھیک ہے مجھے صاحب, میں کالرز کے سوالات شامل کر لوں. ثنا بہن نے گزشتہ پروگرام میں پوچھا تھا, بلکہ اس سے قبل والی ایپیسوڈ میں, کہ 2 خواتین یعنی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان دونوں ان کی بیویاں تھیں, لیکن دونوں نے ان کی زندگی میں ان سے خلا بھی لے لی تھی. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو دونوں خواتین ہیں وہ جائیداد میں حصہ چاہتی ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے پاس یہ بات ڈاکومنٹڈ بھی ہے. اب کیا حکم شرع ہوگا؟ خلا جو ہے وہ طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے, اور طلاق بائن کے نتیجے میں جب عدت گزر گئی, اب خواتین جو ہے وہ جو دونوں بیویاں تھیں وہ اب سابقہ بیویاں ہو گئیں, وہ بیوی نہیں رہیں, تو شوہر کی وراثت کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا یہ کلیم کرنا غلط ہے, شرعی طور پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا, کوئی حصہ نہیں بنتا جبکہ خلا ہو چکا ہو تو. صحیح. ایک اور سوال گزشتہ ایپیسوڈ میں آیا تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے, ان کی کزن تھیں جو وائف تھیں, اس کو طلاق دے دی, اب وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اب کیا طریقہ ہوگا؟
لیکن طلاق جو ہے وہ انہوں نے کون سی طلاق دی تھی؟ طلاق رجی دی تھی، طلاق بائن دی تھی، یا طلاق مغلظہ دی تھی؟ ان سب کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے. تو اس کی تفصیل جو ہے تفصیل بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم سب کا باری باری بتا دیں گے، یا پھر جو ہے وہ اپنے کسی قریبی مستند دارالفتاء سے رجوع کر لیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ ایک بہن نے کال کی تھی، ان کے خاوند جو ہیں بڑے سخت مزاج ہیں، بات بات پہ تلخ کلامی اور گالیاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بیوی برداشت کرتی ہے، کیا اس کا اجر ملے گا اس کو؟ جی بالکل اجر ملے گا. اول تو خیر جو ہے وہ ان کے شوہر اگر جو ہے وہ سن رہے ہوں تو انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے. گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، زوجہ کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، اور بچوں کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. گالی تو ویسے ہی زبان کو اس سے آلودہ کرنے کی ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا، یہ غلط بات ہے. اخلاقاً بھی غلط ہے، قانوناً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے. تو گالی گلوچ سے تو خیر ویسے ہی بچنا چاہیے. لیکن اگر بالفرض وہ گالی دیتے ہیں، زبان آلودہ کرتے ہیں اپنی، یا ویسے کوئی سختی کرتے ہیں، تو ان کی سختی پر آگے سے جو صبر کرنا ہے، اس میں اگر اللہ کی رضا ملحوظ ہوگی تو ضرور اس کا اجر بھی انہیں ملے گا. ٹھیک ہے. خوشاب سے بہن نے پوچھا ہے سجدے کا حکم بتا دیجئے. ناک کی ہڈی خواتین کو جو ہے لگانی، مرد ہو یا عورت ہو، ناک کی ہڈی بہرحال لگائی جائے گی. پیشانی کو بھی زمین پہ جمانا ہے، اور ناک کی ہڈی بھی جو ہے وہ زمین پر جمائی جائے گی. گھر میں رہ کے سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں؟ گھر میں رہ کر جو ہے وہ ایز اے پروفیشن سلائی کڑھائی کرنا چاہتی ہیں، ضرورت نہیں ہے. شوقیہ بھی کر سکتی ہیں، بشرطے کہ غیر محرموں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو، یا اور کوئی ایسی غیر شرعی کوئی خرابی نہ ہو، صرف جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ معاملہ ہو اور ساری حدود و قیود ملوث ہوں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حمیرہ بہن کے سوالات رہ گئے. میری کوشش ہوگی کہ کیونکہ آج کے ٹاپک سے بھی یہ ریلیٹ کرتے ہیں، میں انشاءاللہ کل شامل کروں گی. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ رابعہ خان میں آپ کی شکر گزار ہوں. عالمہ شیرین خان میں آپ کی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بہت لائٹ موڈ میں ہم نے آج بات کی اور بہت اچھا مجھے لگا پروگرام کر کے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، مفتی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین اور ناظرات آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو مارجن دے دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صحیح کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت جو ہے وہ عطا فرما دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.